تو پھر نبی کی بات کو مان کر چلنا ہی ہماری عزت ہے۔ اور صبح میں جلدی اٹھ کر اللہ کے گھر کو جائے گا تو برکت بھی ہوگی، چہرے پہ رونق بھی ہوگی، دل میں مسرت بھی ہوگی، دلوں کے اندر لوگوں کے محبت بھی ہوگی۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ جب اللہ کی رضامندی نہیں ہے، زندگی چاہے کتنی ہی آدمی کی یعنی خوب مزیدار ہو، ظاہری اعتبار سے خوب پیسے ملیں گے، لیکن برکت نہیں ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک کا ایک نہیں، 1000 روپے نہیں 10,000 روپے کماؤ، لیکن برکت نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ گھر میں آ کر معلوم ہوا کہ بچے کو جو ہے بیمار بخار آ گئی یا پریشانی آ گئی، دواخانے کو لے کر گئے تو ڈاکٹر بولا کہ 5,000 روپے لگیں گے۔ ارے بھائی صبح سے شام تک کا کمائے تو 1000 روپے نہیں مل رہے، 5,000 روپے کہاں سے لانا؟ تو برکت کہاں رہی؟ تو اللہ میاں کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے۔ اگر آدمی اللہ اللہ کرا، اللہ کو یاد کرتا رہا تو اللہ بھی اپنے نگاہ میں رکھے گا نا۔ قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کو یاد کرو، اللہ اپنے نگاہوں میں رکھے گا۔ ہر ضرورت کے وقت میں اللہ میاں ہمارا ساتھ دیں گا۔ بیماری دینے والا، شفا دینے والا، اچھائی برائی دینے والا سب اللہ ہے نہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے معاملہ جب طے ہو رہا ہے برکت کا، رحمت کا، عزت کا، بڑھوتری کا، تو پھر انشاءاللہ اللہ کا جو ہے معاملہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ اچھائی کا ہی ہوگا، برائی کا نہیں ہوگا۔ جب اللہ کو ہم نہیں یاد کریں گے تو اللہ میاں کہیں کو جو ہے زبردستی لگا کو تھوپے گا کیا؟ بھئی تم کامش نہیں کر رہے تو پیسہ کیسا دیں گے ہم؟ جب اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کی یاد ہوگی تو اللہ میاں بھی اپنے نگاہ میں رکھے گا۔ برکت کا معاملہ ہوگا، رحمت کا معاملہ ہوگا، عزت کا معاملہ ہوگا۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ظاہر بات ہے اللہ میاں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیں گا۔ اب اللہ کے سامنے سے نہیں جو ہے آدمی ہاتھ اٹھاتا تو پھر ظاہر بات ہے دوسروں کے سامنے تو ہاتھ اٹھانا ہی پڑے گا نا۔ تو خان صاحب، اللہ کی یاد ہمارے لیے اتنی ضروری ہے جتنا جسم کے لیے سانس ضروری ہے، کہا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ سانس اگر بند ہو گئی تو ہو سکتا ہے دنیا سے جائے گا آدمی خبر کے گڑھے میں، لیکن آدمی کا ایمان ختم ہو گیا تو کہاں جائیں گا؟ کہا دوزخ کے گڑھے میں۔ جب آدمی دوزخ کے گڑھے میں ایک مرتبہ جائے گا تو کہا ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی، جس کو قیامت بولیں گے وہ بھی آئے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدمی دوزخ کے حوالے ہو جائے گا۔ اس وقت کا پچھتانا کسی کام کا ہوگا؟ چلایا، رویا، پلایا، گڑ گڑایا، سب اللہ بھی بولے گا دنیا میں تھوڑے دن کے واسطے بھی جائے تو یاد نہیں کریا، اور یہاں پر رو رہا، اللہ میاں بولے گا کہ چھوڑ دو اس کو، جان دو۔ تو وہ وقت سب کو آنے والا ہے خان صاحب، ہمارے کو بھی آئے گا، تمہارے کو بھی آئے گا، سب لوگ دیکھیں گے آخرت اور خبر کا گڑھا۔ تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس کے بعد میں معاملہ جو ہے انسان کی موت کا ہے، آخری حیات کا ہے۔ اب آدمی اس بارے میں سوچے جو آدمی کو آخرت میں آنے والا ہے۔ اگر ویسا کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا زندگی میں تو پائے گا، اگر نہیں کرتا ہے تو پھر جائے گا۔ کون بول رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں تو میں تمہارے خبر کے گڑھے میں تھوڑا ہی آنے والا ہوں۔ ارے بیوی نہیں آتی، بیٹا نہیں آتا تو میں کون ہوں آنے کے واسطے؟ تو اس کے بارے میں ذرا فکر کرو خان صاحب، فجر کی نماز کی پابندی کرو، چاہے تم کتنے ہی جلدی اٹھ کر جاؤ، لیکن نماز جہاں بھی تمہارے کو موقع ملا پڑھتے رہو۔ باقی کی باقی نمازیں جیسا جیسا موقع ملا، جیسا جیسا کام کے اوپر جو ہے چاہت بھی جاتا رہا، کام کے اوپر کام جہاں پر آپ کو موقع ملا تو وہاں پڑھ لو۔ صدیق صاحب بار بار بولنا اسی واسطے ہے تاکہ عمل کرنے والے بنے۔ پاواں میں دکھ رہا مل صاحب، ہاتھوں میں دکھ رہا، کہے سر میں دکھ رہا، یہ سب باتیں جو ہے نا اللہ میاں کو پسند نہیں ہے۔ اس واسطے کھانا کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں پیٹ پالنے کے لیے، آدمی صبح سے شام تک دھوپ میں جل رہا ہے، ٹھنڈ میں ٹھٹر رہا ہے، اور اس بارے میں بولتا نہیں پاواں دکھ رہے کیسا کروں محنت؟ اللہ میاں تو آسمان سے ٹپکا دے، ایسا ہوتا ہے کہیں؟ خان صاحب بیٹھ کر جو ہے پیسے ملیں گے، آسمان سے آئیں گے فرشتہ لاکھ دیں گا؟ محنت کرے تو ملیں گے نہیں؟ تو جب اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ میاں کو جو ہے یاد نہیں کرتا، تو پھر اللہ میاں ثواب کیسا دیں گا؟ دنیا میں آدمی کو برکت کیسا دیں گا؟ اللہ میاں کی طرف سے تھوڑی سی جو ہے دماغ کی رگ اگر اللہ میاں پھرا دیا
تو آدمی روٹی کھانے کے بجائے چکڑ کھائیں گا. چکڑ کئی لوگوں کو دیکھیں ایسا. ہاں کیا جی صدیق صاحب, ذرہ پھرا دیا تو کیا ہوگا, پکار لیتے پھر کا آدمی پاگل پاگل بول کو ہم بول رہے ہیں, اور اللہ میاں اس کا پھرا دیا, بتا دے رہا ہے جو لوگوں کو دیکھو ہمارے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر دنیا کے ڈاکٹر کر رہے ہیں علاج, کیا کرے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ میاں کرے گا سب کچھ ہوگا. اسی لیے اللہ میاں صحت دیا ہے, تندرستی دیا ہے, آدمی کو جو ہے پھرتی دیا ہے, آدمی کے اندر طاقت دیا ہے, عقل دیا ہے, سمجھ دیا ہے, تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں سمجھ دیا ہے تو سمجھ اپنے واسطے تھوڑی ہے. کماؤ کھاؤ جیو, بولتے نا روٹی مکانوں کا کپڑا اور مکان, کھانا کھاؤ جیو اور مرو. کہا یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے صدیق صاحب, یہ غیروں کا نعرہ ہے. روٹی کپڑا اور مکان ہمارا نعرہ نہیں ہے. ہمارا نعرہ تو یہ ہے اللہ کی یاد کرو, اللہ برکت دے گا. دنیا میں اللہ کی یاد ہونا, آخرت میں اس کا جو بدلہ ملے گا. یہ ہے ہمارا نعرہ. اگر آدمی اس پر عمل کیا ہے تو بہت کامیاب رہے گا, بامراد رہے گا, اور پھر اپنے درجات کو بلند کرے گا. اب آپ بولیں گے مول صاحب محنت نہیں کرے تو کیسا, کرنا پڑتا ہے. نہیں کہ کرنا پڑتا ہے, ہم کہاں بول رہے محنت نہ کو کرو, مسجد میں بیٹھ کو تسبیح پھیرتے رہو بول کر بولے. بھائی وقتیہ طور پر فجر میں کون سی ایسی جو ہے محنت ہوتی ہے جی, 2 رکعت نماز پڑھنے کے واسطے بڑی مشکل سے 15-20 منٹ, آدھا گھنٹے کا اندر باہر کا معاملہ. گھر سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھ کے گھر کو آئے تک کا آدھا گھنٹہ لگتا. آدھے گھنٹے میں کون سی جو ہے ایسی محنت اور کون سی ایسی پریشانی اور مصیبت آ رہی ہے جو اتنا بڑا پتھر لے کر ٹھہرنے کا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. اب ظہر کا مسئلہ, عصر, مغرب, عشاء, جتنا بھی جو نمازیں ہیں بڑی مشکل سے 10 منٹ 15 منٹ کی نمازیں ہیں. اگر آدمی کرا تو سب کچھ آسان ہے. نہیں کرنے والے کے لیے مسل سے موٹا بولتے ہیں, ویسا حساب ہے. کیا صدیق صاحب, اب آپ بولیں گے مول صاحب کیا کرنا کیا کرنا, وہ کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کو یاد کرنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آدمی اپنے جو ہے ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی بات کو مان کر اپنی زندگی. ہاں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ٹھہرنے نہیں آتا تو اللہ میاں ٹھہر کر ہی پڑھو, ایسا نہیں بولا. کرسی بیٹھ کر پڑھو, مگر یاد تو کرو اللہ کو. ٹھیک ہے خان صاحب, فجر کی نماز کل سے پابندی, اور ظہر, عصر, مغرب, عشاء جا موقع ملا وہاں, ٹھیک ہے نا.